صافی صاحب سے آپ بتا دیں آج کل وہ صحافت کے علاوہ کیا کاروبار کر رہے ہیں؟ چونکہ انہوں نے تو کہا تھا سائفر اگر ثابت ہو گیا تو میں تو صحافت چھوڑ دوں گا. میرے تو وہ دوست ہیں، لیکن ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کل کاروبار کیا کر رہے ہیں؟ کیا محکمہ زراعت تو نہیں جوائن کر لیا آپ نے؟ اگر کر لیا ہے تو اچھی بات ہے، محکمہ زراعت آپ کو سوٹ کرتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سائفر کے کنٹینٹس جو انٹرسیپٹ نے واقعی لیک کیے ہیں تو اس کے اوپر کہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ حکومت پاکستان، ڈی جی آئی ایس پی آر، وزارت داخلہ یا وزارت دفاع یا فارن آفس آ کر کہے کہ جو کنٹینٹس لیک ہوئے ہیں یہ غلط ہیں. دوسری بات، اس کا جو کلیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں فوج کی طرف سے یا ان کی طرف سے ہمیں کوئی لیکیج ملی ہے. تو بھائی اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کر لو. آپ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں پہنچے یا ان کو سو کریں. آپ باہر کی جہاں اس نے اس کو لیک کیا ہے آپ کہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے جو کچھ اس نے کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جو آپ لیکیج کی بات کر رہے ہیں فوج کی طرف سے ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن لیں. تو آپ نے ان کو تو کچھ کہا نہیں، اور امریکی ترجمان نے اس انٹرسیپٹ کی سٹوری کو ڈینائی نہیں کیا. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ جو پاکستان کے دفاع کے لیے، ایک بات بتائیں، ایکسٹرنل تھریٹ ہو یا انٹرنل تھریٹ ہو، ذمہ دار کون ہے؟ عوامی نمائندہ ذمہ دار ہے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اس تھریٹ کو نہیں بتائے گا، لوگوں کو، پبلک کو نہیں انوالو کرے گا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. پھر تو وہ مجرم ہے اس بات کا کہ اس نے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا کہ پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی سوورنٹی کو تھریٹ ہے. تو اگر جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے کام کیا، وہ آج جیل میں ہے، ملزم ہے، شاہ محمود قریشی ہو یا وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں. لیکن جو مجرم ہیں، جن کی وہ بینیفیشری ہیں اس سازشی کردار کا، لیکن وہ آج مدعی ہیں، وہ گھومتے پھر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی دوستی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. انہوں نے ووٹ کو نعرہ دینے کا جو وعدہ تھا اور نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو والا، اس کو دفن کر دیا، تو بس وہ سب ٹھیک ہے. سائفر ہے کیا؟ سائفر کوڈڈ فارم میں ایک لیٹر ہے. اسد مجید کا جو ایمبیسڈر یو ایس اے میں پاکستان کا تھا، اس نے کوڈڈ فارم میں ایک لیٹر بھیج دیا کہ جو اس کی ڈونلڈ لو کے ساتھ گفتگو ہوئی. اب وہ ان کی ذمہ داری ہے سیکرٹری فارن افیئرس کی کہ وہ اس کے بریفنگ بنا کے وہ کنسرن لوگوں کو، جس میں پرائم منسٹر، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ان کو ایک ایک کاپی بھیجے. اور سائفر کے بارے میں یہ بات بارہا ہم بتا بھی چکے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جب ان کے پاس آیا تو اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ ہے. یہ میٹر کیبنٹ میں گیا. کیبنٹ نے یہ حکم دیا کہ یہ تھریٹننگ الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو تھریٹ ہے ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان اور کنسرن پرسنس کے. عمران خان کو ہٹا دو، اور اگر نہ ہی ہٹاؤ گے تو پاکستان پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اب اس کو ڈی کلاسیفائی کیا کیبنٹ نے. پھر اس نے کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رکھا جائے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس بنے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا، جو کہ بعد میں وہ معذرت کر گئے. پھر اسپیکر کے ذریعے اور پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ سائفر کی کاپی بھیجی گئی کہ جناب آپ اس کے اندر آپ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن ہائی پاورڈ، تاکہ اس کے فیکٹس ایکچولی سامنے آ سکیں. اب ہوا کیا؟ وہ تو انہوں نے کمیشن بھی نہیں بنایا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس وہ سائفر کی کاپی پہنچتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نو کانفیڈنس موشن پاس ہو جاتی ہے، شہباز شریف صاحب آتے ہیں، پھر سیکورٹی کمیٹی کا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. اس کے اندر پھر دوبارہ اسد مجید کو بلایا جاتا ہے، یہ سوچ کے ہو سکتا ہے وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ آ کر کے وہی بہو وہی گفتگو وہی الفاظ آ کر کے بیان کرتا ہے. جب وہ بیان کرتا ہے پھر نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے، کمیٹی جو ہے، دوبارہ منٹس جاری کرتی ہے اور پچھلے منٹس کو کنفرم کرتی ہے. پھر شہباز شریف فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اس میں دھمکی آمیز گفتگو تھی، اور دھمکی آمیز گفتگو کے بعد کہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کمیشن، انکوائری کمیشن بنائیں گے، اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا، ہائی پاورڈ کمیشن ہوگا. لیکن پچھلے 1 سال ہو گیا ان کو، 16 مہینے اقتدار میں رہے، 1.5 سال وہ چلے گئے، کوئی کمیشن نہیں بنا. بالآخر ایف آئی اے کے ذریعے صرف اور صرف بدنیتی کی بنیاد پر، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی یا پروسیڈنگ شروع کر دی گئی. اب اس کے اندر دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جا چکی ہے، 2 دفعہ کیبنٹ میں جا چکی ہے. یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ منٹس ریپروڈیوس کیے ہوئے ہیں، اس کو کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اور مداخلت کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود اس کو اسٹیبلش کیا اور مانا کہ ہاں جی مداخلت ہوئی ہے، لیکن سازش کے بارے میں ہم نہیں جانتے. بھائی سازش کے اوپر تو کوئی ہائی لیول کمیشن بیٹھتا تو وہ سازش کی جو کردار تھے، جو ہینڈلرز تھے، یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں، جو بینیفیشری تھیں، وہ کیوں کمیشن بنائیں گی؟ وہ کیوں اپنے آپ کو ملزم کے طور پر پیش کریں گی؟ تو جس نے پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی سلامتی کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی، آپ نے اس کو ملزم اور مجرم بنا دیا. اور جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا
اس سائفر کے ذریعے، اس مداخلت کے ذریعے، اور وہ جو سازشی کردار ہیں ان کو آپ نے مدعی بنا دیا۔ یہ پاکستان میں دوہرا نظام ہے، معیار دوہرا نظام اور دوہرا قانون اور دوہرا انصاف یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سر انٹرسیپٹ کی سٹوری بھی آئی، انہوں نے کہا کہ میں ایک ہائی آفیشیل آرمی میں سے اندر سے، کیونکہ اب تو سائفر پبلک ہو چکا ہے، سائفر کی کنٹینٹ بھی سامنے آ چکا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور جو صحافی سائفر کو مانتے نہیں تھے، سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ سائفر کا وجود ہی نہیں ہے، میں صحافت چھوڑ دوں گا، تو پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم میں ہوتے ہوئے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، آپ نے صحافیوں کی بات کی ہے، آپ کے ریفرنس سے میں کہوں گا بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت سخت دفعات جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، تو اب جو ہے کیا پلانز ہیں کہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، کہاں رجوع کریں گے؟ اب دیکھیں، کوئی سخت دفعات نہیں ہے۔ سیکشن 5 کے تحت جو ان کے اوپر الزام ہے، شاہ محمود قریشی ہو یا عمران خان صاحب ہوں، اس کی سزا 2 سال ہے، اور 2 سال کی جو سزا ہے وہ قابل ضمانت ہوتی ہے ایز اے میٹر آف رائٹ۔ یہ تو ہمیں پتہ ہوتا تو یہ تو صرف آج مجسٹریٹ کو مچل کے لے لینے چاہیے تھے۔ یہ قابل ضمانت جرم ہے اگر یہ ثابت بھی ہو تو، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن یہ ڈراماٹائز کر رہے ہیں، اور ہماری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر آج یہ پہلا داغ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسی فاشسٹ حکومت کی پالیسیز کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔